ناظرین، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں مصطفیٰ کمال پاشا، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک انتہائی ذہین پیشہ ور نوجوان خاتون جناب بینش آرزو صاحبہ، جو پیشے کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، اور وہ نوجوانوں کو روشنائی دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے بطور موٹیویشنل اسپیکر کام کرتی ہیں۔ آئیے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جناب بینش آرزو صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیے۔ یہ انٹیریئر ڈیزائنر بننے کا ذرا بیک گراؤنڈ تو بتائیے، کیا آپ نے سوچ کے یہ تعلیم حاصل کی؟ انٹیریئر ڈیزائنر ایکچولی زیادہ تر جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ بس اس ڈائریکشن میں چلا دیے جاتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے پہلے ایک سٹیپ آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، اچھا فائن آرٹس میں انٹر کر لیا، پھر اچھا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، اچھا یہ یونیورسٹیز ہیں، ہر جگہ اپلائی کر دیا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ شروع سے مجھے کریٹو کام کرنے کا، کچھ نہ کچھ نیا اور خود سے بنانے کا شوق تھا ہمیشہ سے، اور چھٹیوں میں بھی کبھی فارغ نہیں بیٹھی تھی، تو کبھی کیلیگرافی سیکھ لی، کبھی ڈرائنگ کے لیے اسٹوڈیو جوائن کر لیا۔ یعنی آپ فنون لطیفہ اور تخلیقی ذہن کی خاتون ہیں۔ جی، تو ہمیشہ سے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، ایون اگر اسکول میں ایک فنکشن ہے، فن فیئر ہوتے تھے ہمارے ٹائم پہ، تو اگر 10 چیزیں ہو رہی ہیں، 10 ٹیبلوز اور ڈانسز وغیرہ جو ڈفرینٹ چیزیں، اس میں سے 8 میں میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ضرور کروں۔ تو وہ بس اس طرح آتے رہے بس۔ اور پہلے میں نے فائن آرٹس میں انٹر کیا تھا، تو وہ بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا کالج ہے انٹر، وہاں سے بہت اچھی ٹیچرز بھی ملے، بڑی اچھی رہنمائی ملی۔ یعنی لاہور کالج؟ جی، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی۔ تو پھر وہاں سے آگے این سی اے کا تھا ذہن میں پہلے سے ہی، لیکن پھر مجھے پی آئی ایف ڈی کا پتہ چلا کہ پی آئی ایف ڈی ایک انسٹیٹیوٹ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن کے حوالے سے، تو وہاں گئی میں ٹیکسٹائل کے لیے تھی، بی این یو میں بھی ٹیسٹ دیا تھا، ادھر بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جب پتہ چلا کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اچھا فرنیچر ڈیزائن بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو بس فیملی کی سجیشن کے ساتھ میں ادھر چلی گئی۔ یہی سوچا کہ ٹیکسٹائل میں بہت سیچوریشن ہے، تو فرنیچر ایک نئی چیز ہے، مزہ آئے گا کر کے، بزنس بھی ہو سکتا ہے اس میں، تو بس اس میں چلی گئی۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر انٹیریئر، کیونکہ کافی کو ریلیٹڈ ہے فرنیچر سے، تو انٹیریئر ڈیزائن کی فیلڈ میں آگے میں چلی گئی۔ پھر جاب جو کی وہ کیا، اور پھر اپنے کلائنٹس اور اپنا کام بھی جو تھا وہ ایز این انٹیریئر ڈیزائنر مارکیٹ میں کیا۔ آپ خواتین کے لیے، جو پیشہ ور خواتین ہیں، ان کے لیے جو پیشے کا انتخاب ہے، جو شعبے کا انتخاب ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو بتا دیا جاتا ہے بیٹا یہ آپشنز ہیں، یا تو بتا دیا جاتا ہے یا پھر بالکل ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گائیڈنس یا تو آپ کو بالکل وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے یا بالکل گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گائیڈنس کی بہت کمی ہے۔ اگر گائیڈنس کی کمی نہ ہو اور پراپر آپ کو پتہ چلے، تو اس میں اگر آپ کو ایون ایک چیز کا بھی بتا دیا جائے گا نا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور بھی یہ چیزیں ہیں، آپشنز ہیں، تو آپ ان میں جانے کی محنت کرو گے، یا ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کوشش ضرور کرو گے۔ تو پاکستان میں ایکسپوجر نہیں ہے بچوں کو، عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے، بچوں کو تو پھر پتہ ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو بالکل ہی نہیں ہے، بچیوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ بس گھر رہیں، ٹیوشن چلی گئیں، اسکول چلی گئیں، لیکن اتنے محدود انوائرمنٹ میں ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو اگر ایکسپوجر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس چوائسیز زیادہ ہوں گی، اور پھر آپ اپنے اسکل سیٹ کے مطابق اپنا پروفیشن چوز کر سکو گے۔ یہ سب سے زیادہ میرے خیال سے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بینش، آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے صرف شادی ایک اہم پروفیشن ہے، ہول ٹائم۔ تو پیرنٹس کی زیادہ تر خواہش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو ممکن بچیوں کی شادی کر دی جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پروفیشنل تعلیم ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں حاصل کرتی ہیں، تو وہ بھی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عملاً اس فیلڈ کو اڈاپٹ نہیں کرتی۔ بالکل، جیسے میڈیکل کا پروفیشن ہے، جیسے انجینئرنگ کا پروفیشن ہے،
اس طرح اور جو پروفیشنل تعلیم حاصل کرتی ہیں بچیاں تو وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتی عملی زندگی کے اندر، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح بہت سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے اور بہت سارا جو قومی خزانے کا پیسہ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے؟ اچھا، میرے نانا وہ ایک چیز کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں میں کھڑے ہو سکو، ٹھیک ہے، آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے. زندگی میں کوئی ایک خاص حادثہ ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور حادثہ نہ بھی ہو تو آپ اس قابل ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو کنٹینیو کر سکو. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک سٹینڈ بائی آپشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے اگر آپ نوکری نہیں بھی کر رہے لیکن آپ اس قابل تو ہو کہ آپ کر سکیں اپنی معاشی. بالکل. اور دوسری چیز جیسے آپ نے شادی کا بولا، تو جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے بچوں کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ماں جو ہے وہ پہلا ادارہ ہوتا ہے بچے کا، کہ جس نے تعلیم دینی ہوتی ہے اور نشو و نما بچے کی کرنی ہوتی ہے. تو کہتے جب اس کے اپنے ذہن ہی اتنا محدود ہوگا تو وہ اس کی ذہنی نشو و نما نہیں کر پائے گی. تو تعلیم اس حوالے سے بھی بہت اہم کردار آپ کا ادا کرتی ہے. تو تیسری چیز جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، پہلے تو 2 چیزوں میں کچھ حد تک کور ہو ہی گیا ہے اگر آپ کچھ کر لیتے ہو. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اور جو ہمارا پروفیشنل جتنا بھی انوائرمنٹ ہے پاکستان میں خاص طور پہ، ہمارے پاس ڈے کیئرز اویلیبل نہیں ہیں. اگر اویلیبل ہیں تو ماں کو اس قدر ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اور برین اسٹارم کیا جاتا ہے کہ ماں کام پہ جا رہی ہے، بچے اگنور ہو رہے ہیں. میں جب بڑی ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے نانیاں دادیاں جو ہیں اس معاملے میں بڑا بڑی ہو گئی ہیں جی تھوڑا کوشش تو ہے. تو نانیاں دادیاں جو ہیں اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھیں. وہ بچوں کو اپنا ایکسپیرینس دیتی تھیں اور پالتی تھیں، اور مائیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی تھی کچھ حد تک کہ ہاں وہ جو، کیونکہ انرجی ہے نا، ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے. بالکل. جب آپ جوان ہوتے ہو آپ کا پیشن بھی ڈفرینٹ ہے، آپ کی انرجی بھی ڈفرینٹ ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہو سوسائٹی میں. پھر جیسے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں ہمیں ایک سٹیبل بس ہمارے ڈیلی روٹین ہو. تو اس میں بچوں کا ان کا تجربہ بھی اور ہوتا ہے، وہ جس طرح سے بچوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں ہمارے نہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی ہمارے ایک سوشل، کیونکہ ہم کافی حد تک ہمارا جوائنٹ فیملی کا ہے سسٹم، تو وہ چیز بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جتنے بھی، اب دیکھیں اگر میں نے ایک جگہ نوکری کرنے جانا ہے اور مجھے 10 کلومیٹر کی دوری پہ اگر ڈے کیئر مل بھی رہا ہے، کیونکہ کچھ حد تک شروع ہو گئے ہیں، تو میرا پھر بھی ذہن آدھا ٹائم بچوں میں ہی انوالو رہے گا کہ وہ پتہ نہیں ماحول کیا ہے، کیسے ان کی لک آفٹر کریں گے. بالکل. تو اگر آپ کو اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، آپ کو اسی کمپنی کے اندر ایک کمرہ مل جائے اور وہاں پہ آپ اپنے بچے چھوڑ سکو، اور دن میں اگر آپ گھنٹے 2 بعد جا کے چیک کر سکو، اور یہ بہت سی کمپنیز میں ہو بھی رہا ہے. میری اپنی بڑی دوستیں ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے بچے جاتے ہیں اور ان کو فل فریڈم اس لحاظ سے دی جاتی ہے کہ ان کو صرف کام سے غرض ہوتی ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اپنا کام ایک ٹاسک دن کا پورا کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا بچے بھی ان کے آفس میں آ جائیں یا ان کو بھی بچوں کو چیک کرنے جانا پڑے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بہت حد تک جو ہے آپ کی چیز کو ختم کر دیتی ہے کہ آپ میں وہ پھر ریسٹرکشنز نہیں لگاتے. ظاہر ہے گھر والے بھی نہیں لگائیں گے، بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اچھا ماحول مل رہا ہے، اگنور نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ چیز شاید اس چیز کو بہت کم کر سکتی ہے. اور 51% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ عورتوں کی ہے. تو ٹیلنٹ کا ضیاع ہم اسی طرح ختم کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں مجھے نظر آتا. اچھا بینش، آپ بینش آرزو ہیں، آپ کی زندگی میں آرزو کیا تھی ویسے؟ میری زندگی میں آرزو اپنی جگہ بنانے کی تھی، کہ جہاں میں جاؤں میری اپنی پہچان ہونی چاہیے. جی، کیونکہ ہم نے عورتوں کو بہت دیکھا ہے کہ وہ کسی کی پہچان پہ یا تو پہلے ماں باپ ہوتے ہیں اور بعد میں میاں ہوتا ہے. تو اپنی پہچان عورتوں کی بہت کم میں نے دیکھی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو میرے خیال سے اپنی پہچان ہر انسان کی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو اکیلے پیدا کیا، اکیلے جانا ہے. اچھا، آپ کی یہ تو ہو گئی آرزو تھی. جی. اب آرزو کیا ہے آپ کی؟ اب بھی میری کچھ حد تک یہی آرزو ہے کہ چاہے وہ کام ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی بینش کر رہی ہے. اوکے، اپنی آپ آئیڈینٹی چاہتی ہیں کہ آپ معاشرے میں جو کنٹریبیوٹ کریں وہ آپ کے نام سے ہو. اچھا، یہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کا کیسے آپ کو خیال آیا؟ اس میں خیال یہ تھا کہ پہلے مجھے بلایا گیا تھا کہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنانا تھا بچوں کے لیے. کس نے؟ پارٹنرز، جن پارٹنرشپ پہ مڈ لینڈ گلیزنگ نام ہے کمپنی کا، انہوں نے. تو وہ جاننے والے بھی تھے، تو ان کو میرا پتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، بول بھی لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم پوچھ کے دیکھتے ہیں.
تو جب انہوں نے پوچھا, انہوں نے ذرا مجھے آزادی دی تھی. یہ بھی بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ کسی بندے کو اگر آزادی دی جائے نا, وہ فل اپنا پوٹینشیل دکھا پاتا ہے. تو انہوں نے آزادی دی کہ آپ کانٹینٹ چوز کرو. ظاہر ہے انہوں نے اوپینینز آگے رکھے تھے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. تو میرا ان کو کہنے کا مقصد تھا کہ یا تو ہم بالکل اگر پڑھائی پہ کریں گے تو وہ بچے پہلے ہی کر کے تنگ آئے ہوئے ہیں اسکولز میں, اور اگر کھیل کود پہ کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. مطلب اتنا کانٹینٹ ہے جس میں بچوں کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملتا. تو مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے جس میں بچے کچھ سیکھیں, اور کچھ ایسا کانٹینٹ ہو جس کا ہماری سوسائٹی کو ایز اے نیشن ہمیں فائدہ ہو. تو ایک جو گیپ نظر آیا تھا وہی گائیڈنس کی, جیسے ہم نے ابھی شروع کی تھی بات کہ کریئر جب آپ کسی میں جاتے ہو, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسکل سیٹ یہ, آپ بول اچھا لیتے ہو تو آپ اس جگہ کا جا سکتے ہو. اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ کس جگہ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر ایک بچہ تاروں کو لے کے یا گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو وہ کدھر جا سکتا ہے. تو جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہو نا, اس اسکل سیٹ کو. یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جو SWOT انالیسز ہے ہاں جی, وہ ہونا چاہیے, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس. بالکل ایگزیکٹلی, کہ وہ بچے کو, یوتھ کو, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, کیا اپرچونٹیز ہیں اس کے لیے اور کیا خطرات ہیں. بالکل ایسے. تو آپ نے اس شعبے کو سلیکٹ کیا ایز موٹیویشنل اسپیکر. جی. تو آپ کس ایج گروپ کے بچوں کو ڈیل کرتی ہیں؟ ویسے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات ہر کسی کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ جائے, لیکن کیونکہ جو بچے آپ کہہ لیں کہ میٹریکولیشن لیول پہ ایلیمنٹری اسکول کے یا ہائی اسکول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس ایج پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کریئر چوز کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو سبجیکٹس بیسک ہوتے ہیں, سب کے آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. تو بعد میں بچوں نے اپنی ایک لائن چوز کرنی ہوتی ہے, ہم اس طرف جائیں یا ہم وہ چوز کر لیں. تو ان کا بیسیکلی ہم نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ان کو ہر چیز کا بتایا جائے, اور پھر مارکیٹ سے ڈفرینٹ پروفیشنلز انہی ریلیٹڈ فیلڈس پہ جو کام کر رہے ہیں ان سے انٹرویوز کیے جائیں, ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھا جائے. کیونکہ ہر فیلڈ میں آپ کو خاندان میں بندہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ دے دیتے ہو تو کوئی بچہ کچھ بننا چاہتا ہے, کسی کو کہیں سے انسپریشن مل جاتی ہے. تو یہ چیز پھر ہم نے اس ذہن سے کی تھی کہ ان بچوں کے لیے یہ کام کیا جائے کہ جنہوں نے آلریڈی سرچ کرنی ہے. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے جو اس ایج کے 15-16 سال کی بریکٹ کے لڑکے لڑکیاں ہیں, جی جی, ان میں کیا آپ کو ویکنیسز نظر آئی ہیں؟ پیشن کی. اچھا پیشن نہیں ہے. نہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے ہماری ناظرین کے لیے. پیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ اب جیسے اگر مجھے مطلب میری فیملی میں کہا جاتا تھا کہ کتابی کیڑا نہیں ہے, تم کیمسٹری کی کتاب لے کے 3 گھنٹے کیوں نہیں بیٹھی ہوئی ہو, لیکن اس کی جگہ کچھ تھا, بالکل کمی نہیں تھی کسی چیز کی, بس کچھ کرنا ہی نہیں ہے, یہ کر لیا, کھیل لیا, وہ کر لیا نہیں. میں ڈرائنگ میں اچھی تھی, میں کریٹیو کام میں اچھی تھی, کیلیگرافی سیکھ لی. اپنے اسکلس کو پالش کرنے کا ہمیشہ سے شوق تھا, کچھ نہ کچھ نیا سیکھا جائے. تو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو یہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے پڑھائی ایک بوجھ بن گیا ہے, اور بچے بھی اس کو کچھ زیادہ بوجھ کے طور پہ لیتے ہیں, جبکہ ایسے لینا نہیں چاہیے. میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس آزادی کچھ حد تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیشن جو ہے نا کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جو جوش ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے ہمارے نوجوانوں میں. نہیں ہے. نہیں, انہوں نے جوش اگر ثابت کرنا بھی آپس میں دوستوں کو کرنا ہے, گیمز کھیل کے, مقابلے کر کے کرنا ہے, لیکن وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو ایز اے پرسنالٹی, ایز اے پرسن کے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ثابت کرنے والی چیز میں کافی کمی آ چکی ہے. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اس کی یہی اویئرنیس, ایکسپوجر نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, پش نہیں کیا جاتا, پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, پیرنٹس جب صرف یہی کہیں گے ہمیں یہ چاہیے اور یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, تو بچہ اس میں ہی اتنا پھنس جاتا ہے کہ اس نے اور چیزیں کیا ایکسپلور کرنی ہے. پھر اس کو یہی لگتا ہے کہ بس ہم کھیل کود لیں, اپنا بھی کوئی ٹائم ہو, تو پھر وہ اپنے اسکلس کو پالش کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں, یا ایون اگر کچھ بچے جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے ان کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں جو پیشن کی کمی ہے, جی جی, جو ڈائریکشن کی کمی ہے, جو وہ اپنی اسکلس کو, اپنی توانائیوں کو آزادی سے آگے نہیں بڑھا سکتے, تو اس کی بنیادی وجہ پیرنٹس کا ان پر ٹھونسنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس تو سمجھتے ہیں کہ بس ڈاکٹر, انجینئر اور یہ چند پیشے ہیں, یہ اگر کر لیں گے تو کافی ہے.
لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کا اپنا ہاں جی بالکل ٹرینڈ کیا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور پتہ ہے کیا, کمپٹیشن بچوں کو کمپیئر بہت کیا جاتا ہے. اچھا. اب اگر آپ کے اپنے ہی 2 بچے ہوں گے, اور یہ ہم بھی کرتے ہیں, یہ میں بھی کرتی ہوں اپنے بچوں میں, کہ دیکھو اس نے اتنی جلدی, آپ سمپل چھوٹی سی بات, اس نے اتنی جلدی کھانا ختم کر لیا, تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ دیکھو اتنی جلدی یہ کام کر گیا, تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ چیز احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے. اور جب آپ میں پہلے ہی احساس کمتری آ گئی ہے, پہلے 4-5 سال جو بیسک فاؤنڈیشن ہے اس میں آپ نے بچے کو اتنا دبا دیا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو وہ کچھ بھی نیا ٹرائی نہیں کرے گا. تو آپ کا ماحول پازیٹیو ہونا, ہمارے قرآن میں, ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے کہ بچوں سے پیار سے بات کرو, نرمی سے بات کرو, اور ان کو ایکسپلور کرنے دیں. ان کی وہی دیکھیں, وہ اگر پاؤں مار رہے ہیں پانی میں تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. اگر وہ چمچ ہر جگہ مار رہے ہیں تو وہ ہر جگہ کی آواز ڈفرینٹ ہے. جب تک کریں گے نہیں وہ ریسیو نہیں کریں گے وہ جج نہیں کریں گے. تو ہم نے بہت محدود کر دیا, بچے شور کر رہے ہیں تو بچوں نے نہیں شور کرنا, تو پھر 60 سال کے بندے نے کرنا. اچھا وینیش, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمارے لڑکوں میں پیشن کی کمی ہے زیادہ یا لڑکیوں میں؟ لڑکوں میں مجھے لگتا ہے لڑکیاں پھر بھی کچھ حد تک کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو, کیونکہ لڑکیوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو مقابلہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا لڑکے کو تو جانے دیا جا رہا ہے, تو میں شاید یہ کروں گی تو مجھے جانے دیا جائے گا, یا مجھے اجازت مل جائے گی, میں اپنے آپ کو ثابت کروں گی تو شاید مجھے وہ آزادی مل جائے جو میرے بھائی کو مل رہی ہے یا میرے آس پاس کے لڑکوں کو مل رہی ہے. لیکن لڑکوں کو آزادی ہے تو وہ کچھ حد تک شاید ان کو پہلے ہی وہ چیز دے دی جاتی ہے, تو وہ ان کو کچھ ثابت ہی نہیں کرنا, پھر وہ کیوں کریں گے سب کچھ. تو اس لیے ہماری جو لڑکیاں ہیں ان میں پیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز, اور وہ زیادہ آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے. بالکل, لیکن اس میں نا بیچارے لڑکوں کا بھی اس طرح سے قصور نہیں ہے کچھ خاص طور پہ, کہ ان میں پریشر اتنا کیا جاتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. تو جب یہ والا بھی پریشر آتا ہے نا تو تب بھی بچہ ایکسپلور نہیں کرتا. اب آپ خود سمجھیں, اگر بچے کو کہا جائے گا کہ تم اتنی دیہڑی تم دن کی نہیں لگاؤ گے تو تمہاری تو شادی نہیں ہو سکتی. لڑکیوں پہ یہ پریشر نہیں ہے, لڑکیوں نے کمانا نہیں ہے, لڑکیوں نے کھانا بنانا ہے, ہانڈی کرنی ہے, وہ بھی خیر ایک مختلف چیز آ جاتی ہے. لیکن لڑکوں پہ یہ جو بات ٹھونس دی جاتی ہے اس کو وہ ایکسپیریمنٹیشن کا ٹائم, وہ گروتھ کا ٹائم نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا ایکسپلور تو کریں, وہ کچھ سیکھے تو صحیح. مطلب وہ ایک دم ابھی 8 گٹ کا نہیں ہوا اور کمانے لگ جائے, تو یہ بھی ایکسپیکٹیشن غلط ہے نا. ہر کسی کی عمر, کوئی 25 سال میں بہت اچھا کمانے لگ جائے گا, کوئی ہو سکتا ہے 18 سال میں. ہمارے سامنے اگزامپلس بھی بہت ہیں کہ جو اپنی ایج کے حساب سے بچے گرو کرتے ہیں اور وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں. جی بالکل. تو بینش, آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اگر نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو اس میں زیادہ جو قصور ہے وہ پیرنٹس کا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلے تو چیزیں انہوں نے ہی سکھانی ہے نا, منع بھی انہوں نے ہی کرنا ہے, ان کا اور ہاں بھی انہوں نے, اقرار بھی انہی کا دیکھتے ہیں نا بچے جب بڑے ہوتے ہیں. تو اگر بچے نے ایک چیز پکڑنی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی طرف ہی دیکھے گا, سب سے پہلے ماں کی طرف دیکھے گا کہ ماں اپروول دے رہی ہے کہ نہیں, ہاں میں یہ کر لوں. وہ جیسے ہی اس کو پتا چلے گا کہ ہاں وہ کہہ رہی ہے کر لو, تو وہ تو 100 دفعہ کرے گا. اور اگر اس کو انکار, تو وہ سب سے پہلے نظر بھی اپنی ماں باپ سے چھپاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, کہ ماں نہ دیکھ لے. کرے گا بھی تو وہ نظر چھپا کے کرے گا کہ ماں نہ دیکھ لے, ظاہر ہے. تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے یہی چیز ہے. اور دوسرا, اگر آپ کو سوسائٹی بھی روک رہی ہے نا تو اس میں بھی ماں باپ کا کردار اس طرح آتا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, تنقید سے بھی بچانا ہے. مطلب اگر ماں باپ سیکیورٹی نہیں دیں گے کہ ہاں تمہیں جو مرضی کچھ کہہ دے تم بیٹا کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو پھر تو بچہ کرے گا نا. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو بچہ لڑتا ہی رہے گا نا, دنیا سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی. یہ ایک پیراڈاکس ہے آپ کے خیال میں کہ ہمارے بچے بچیاں نوجوان نسل جو ہے اگر وہ پیشنیٹ نہیں ہے تو اس کا ایک وجہ جو ہے وہ پیرنٹس کا دباؤ ہے, اور پیرنٹس کا دباؤ جو ہے وہ معاشیات کے حوالے سے ہے کہ کمانا ہے پھر تمہاری شادی ہونی ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو وہ بس وہ چیزیں ٹھیک ہے, سب کو زندگی کا حصہ ہے. لیکن میرے خیال سے کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. اگر آپ ایک 50,000 کما رہا ہے تو دوسرا 35,000 کما لے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کا پیشن ہے نا, اگر آپ اپنی مرضی کا کام کر رہے ہو, تو وہ بچہ جہاں پہ
اگر 8 گھنٹے کام کر رہا ہے تو وہ 12-14 کرنے کو بھی راضی ہو جاتا ہے, اور وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کے مزاج کے اگر مطابق ہو تو اس کو وہ ڈیلیورنس میں آسانی ہوتی ہے. ظاہر ہے. بینش ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. جی ضرور. ناظرین, بینش آرزو سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں جاری رہیں گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں پاکستان کی مایہ ناز انٹیریئر ڈیزائنر اور نوجوان نسل کی مینٹور بینش آرزو. ان کی گفتگو ہمارے ساتھ جاری ہے, آپ بھی شریک ہو جائیے. جی بینش, آپ نے بطور موٹیویشنل اسپیکر یہ نوجوان نسل کا انتخاب جو کیا ہے اور جس پیشن کے ساتھ آپ اس شعبے میں آئی ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو اس میں اوکے سمجھتی ہیں کہ آپ جو پیشن لے کر آئی تھی آپ کو اس کے مطابق رسپانس ملا ہے اور آپ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اس میں انوالو ہیں؟ میں آپ کو اس میں ایسے بتاتی ہوں کہ اگر آپ رسپانس بھی ماپنے کے بڑے ڈفرینٹ ہے نا طریقے, آپ جس طرح سے ناپو گے تو اس طرح سے رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. تو میرا جو مقصد تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں اس حساب سے اس لیول پہ نہیں پہنچ پائی ہوں کہ ابھی, کیونکہ ہمارا آگے مقصد ہے کہ ہم ڈفرینٹ سکولز میں جائیں, سکولز میں جا کے پرسنلی ایسے ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ ان کو پتہ چلے اس چیز کا, پھر بچوں کی گفتگو ہو کہ جس میں بچے سوال کریں اور بچے کیا سوچتے ہیں, وہ کیا محسوس کرتے ہیں, ان حوالے سے ان سے جانا جائے. شروعات جس طرح سے ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی اس پہ کمپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے, تعریف بھی ہو رہی ہے, وہ اس چیز کو پہچان رہے ہیں کہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن یہ ابھی 1-2 قدم ہم نے لیے ہیں, ابھی آگے بہت انشاءاللہ لمبا کام ہم نے کرنا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ پاکستان کی پہچان بڑھ جائے, اور جو پاکستان کے جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ اس حد تک پیشنیٹ ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے اور ہم میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی احساس کمتری کی کوئی وہ رہے ہی نہ گنجائش. تو بس ان کو اپنی قدر جاننا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ جب کمیونیکیٹ کرتی ہیں لڑکے لڑکیوں سے, جی نوجوان نسل سے, تو ظاہر ہے جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو سٹارٹ میں آپ کے ذہن میں کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کریٹ کرنا ہے. جی وہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کے لیول پہ آ کے ایک تو بات کی جائے کہ ان کو لگے کہ ہاں کوئی ان کو سمجھنے کے لیے ان سے بات کر رہا ہے, کیونکہ یہ بہت کم ہے. ہماری کمیونیکیشن صرف بولنے کی حد تک ہوتی ہے, ون وے ہے, ٹو وے نہیں ہے. سننا نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کمیونیکیشن کا اصل اگر ہم مطلب ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے بولنا اور سننا, سمجھنے کے لیے. تو یہ چیز سب سے پہلے بینش نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے ہاں سننے کی جو روایت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے, مکالمہ نہیں ہو پاتا. حالانکہ قدرت نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے جبکہ سننے کے لیے 2 کان ہیں. اس کا مطلب ہے زیادہ سننا اور کم بولنا, یہ فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کو اسی نقطہ نظر سے بنایا گیا ہے, اور اس لیے اس کو 2 کان دیے گئے ہیں اور بولنے کے لیے 1 زبان دی گئی ہے. تو بینش بہت اچھی باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کو سنا جائے نوجوان نسل کو, اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے. ہاں جی, پہلا ٹارگٹ یہ ہے. اوکے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ کہیں ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو وہ بھی دور کی جائے, کیونکہ ماں باپ بھی ویلن نہیں ہیں, وہ بھی ان کو لیے بڑا اچھا چاہتے ہیں سب کچھ. تو ان کو سمجھایا جائے کہ اگر ماں باپ یہ چیز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے, ٹیچر ہو, ماں باپ ہوں, ان کے دوست ہوں, تو اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ کیا ہے, وہ کس وجہ سے, کیا ریزن ہے, اور پھر اس کا حل ان کو بتایا جائے کہ اچھا بیٹا آپ نے اپنی بات اب کیسے پہنچانی ہے, کہ آپ جب تک دوسرے کو نہیں سمجھو گے نا, آپ اپنی بات اس لیول پہ نہیں سمجھا سکتے ہو. تو بچوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان کو پہلے سمجھا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے. دونوں طرف کا جب تک آپ کو
اوپینین نہیں سمجھ آئے گا آپ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ ایک اچھی ڈیولپ نہیں کر سکتے, اور جب تک انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہوگی تو آبویسلی پروگریس بھی محدود ہو جاتی ہے. تو آپ جب ٹاک دیتی ہیں ان کو, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, تو ان ریٹرن ہاؤ ڈو یو میئر کہ آپ کامیاب ہیں اپنی میٹنگ میں؟ کوئی تو پیرامیٹر آپ کے ذہن میں ہوگا نا. جی جی, وہ صرف ان کی انوالومنٹ ہے. جہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ صرف آپ, وہی بات ہے سننے والی, جب بچے واقعی سنانے لگ جاتے ہیں نا اور آگے سوال کرنے لگ جاتے ہیں, جو سوال ہے آپ دیکھیں جو 3 سال کا بچہ ہے وہ اتنے سوال کرتا ہے کہ ہمیں اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بس کر دو, اب ہم تھک گئے ہیں, ہمارے سر میں درد ہو گئی ہے. تو یہ سوال کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم روکتے ہیں کہ بس کر دو, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے. تو اس کا بھی پیرامیٹر مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ بچے آپ سے سوال کریں, اس کا مطلب ہے وہ آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں حل نہ صحیح لیکن ایک ڈائریکشن مل جائے گی اس بندے سے سوال کر کے, اس لائن پہ سوچنے کی. جی وہ اچھا, آپ فالو اپ کرتی ہیں؟ بالکل. کیسے؟ جو مطلب وہ فالو اپ یہی ہے کہ ان کے جو سوال ہیں ان کو ایٹ لیسٹ, اگر میں خود, تو ظاہر ہے ہر کام آپ خود نہیں اپنے سر نہیں لے سکتے, نہ کر سکتے ہو, کیونکہ بندے کی ایک مطلب محدود ہوتی ہیں چیزیں, اسکلز, تو ان کو اس ڈائریکشن میں پہنچا دیا جائے. اگر کسی بچے کا کسی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ہے تو اس کو ایجوکیٹر کے حوالے کر دیا جائے, اس کو وہ کانٹیکٹ دے دیا جائے, یا کسی انجینئرنگ کے حوالے سے تو اچھا انجینئر جو ہم جانتے ہیں پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, ہم اس سے اس کی ملاقات کروا دیں یا کانٹیکٹ کروا دیں. تو اس حوالے سے ہم اس کو مطلب فالو اپ لیتے ہیں کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے, یا اس کو اگر کہیں اسکالرشپ لینا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا اس نے کوئی اسکل سیکھنا ہے, وہ کہاں پہ جا کے سیکھے, ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے, ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے ریسرچ اپنی کس طرح کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو اسٹیپ ہے کسی بھی چیز میں جانے کا, وہ ریسرچ ہے. ہم وہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم جا کے 10 دکانوں میں دیکھیں گے نہیں کہ آٹا کہاں سے مل رہا ہے, 8 سے نہیں مل رہا, 2 سے تو مل رہا ہے نا, تو وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی. تو یہی چیز ہر چیز میں, جب تک آپ سوال نہیں کرو گے, جب تک آپ تلاش نہیں کرو گے, آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اچھا بینیش, یہ اس وقت ایک بہت بڑا, ویسے تو ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ایک بہت سا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, جو کچھ سوچتی ہے, جو کچھ کر سکتی ہے, وہ یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہاں سے باہر جانا چاہتی ہے. اور یہ ریسنٹ جو اعداد و شمار بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے شائع ہوئے ہیں, اس کے مطابق پچھلے 1 سال میں کوئی 8 لاکھ کے قریب کار آمد نوجوان, جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں, وہ اس ملک کو خیر باد کہہ کے بیرون ممالک میں سیٹ ہو چکے ہیں. جی, تو یہ ایک خطرناک رجحان ہے. جی, ایز اے نیشن دیکھا جائے تو بہت خطرناک. کارآمد نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ کے ملک میں پھر جو کچھ رہ جائے گا جی وہ تو کچرا ہی ہوگا نا. جی, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی؟ وہ کیوں جا رہے ہیں ان کی وجہ دیکھی جائے نا. وہ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کو مواقع بہت محدود ہیں. اچھا, میں یہ بھی مطلب یقین ہے میرا کہ مواقع محدود ضرور ہیں, لیکن اگر ایک بندہ بہت کوشش کرے تو اس کو رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اگر میں ایک لیول پہ جا کے بات کر رہی ہوں اور میرے مقابلے میں اگر 45 سال کا کوئی آدمی ہے اور اس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہا ہے, وہ کبھی بھی میری اوپینین کو اپنے لیول پہ نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا کہ یہ تو ایسے ابھی یہ نکلی, اب میرا مقابلہ کرے گی, یہ تو مجھے سمجھا رہی ہے. یہ تو پیشہ ورانہ اخلاقیات کے خلاف بات ہے نا. لیکن یہ پولیٹکس ہے, ہر جگہ ہے نا. آپ سوال کرتے ہو, آپ کہیں آگے بڑھنا چاہتے ہو, تو آپ سے پہلے جو ہیں ٹالرنس نہیں ہے ہمارے اندر, ایز اے نیشن ٹالرنس نہیں ہے. آپ جب تک کسی کو گروتھ کا مارجن نہیں دو گے تو اس نے تو گرو کرنا ہے نا. پودا بھی جب درخت بھی اگ رہا ہوتا ہے, اس کو ایک جگہ دیوار ہے تو وہ دوسری جگہ اگنا شروع کر دے گا نا. تو وہ باہر اگر جا رہے ہیں تو ان کو یہاں اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے تو گرو کرنا ہی کرنا ہے. آپ جگہ نہیں دو گے, یہاں پہ دیوار کر دی, یہاں پہ کر دی, یہاں پہ کر دی, تو اس کو جہاں بھی جگہ ملے گی اس نے تو اپنی شاخیں پھیلانی ہے. اس ٹرینڈ کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ ٹالرنس بڑھا کے, مواقع دے کے, بچوں کو واقعی موقع دیا جائے کہ وہ اپنا جو ہے پیشن, اور
گائیڈنس بھی بہت ضروری ہے. مطلب ہر چیزیں دیکھیں نا, پورا ایک وہ پھر ایجوکیشن سسٹم, وہ بہت, پھر سب کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں جو کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی کرنا مشکل ہے. لیکن ایک چھوٹے عمل سے یہ چیزیں شروع ہوں گی نا. آپ جب تک چھوٹا سٹارٹ ہی نہیں لوگے, آپ بڑا تو چینج کر ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ آپ پہلے اسکولز میں یہ چینج لے کر آؤ کہ ٹیچرز بھی یہ برداشت کریں کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں. جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو شفقت دکھائے اور چھوٹے کو مارجن دے. وہ چاہے آپ کا آفس ہے, چاہے آپ کا اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, یا پھر کوئی اور ادارہ ہے. آپ جب تک اپنے چھوٹوں کو رہنمائی نہیں دکھاؤ گے اور ان کو ٹرسٹ نہیں دو گے نا, تو وہ تب تک وہ سیکھیں گے نہیں نا وہ بھی کرنا. ٹھیک ہے, انہوں نے کام کرنا سیکھ گیا, ٹرسٹ کرنا بھی تو سیکھنا ہے نا انہوں نے کسی سے. تو وہ بھی تو بڑوں کا کام ہے, ٹرسٹ کرنا سکھانا. آپ ہمارے ناظرین کو اس پلیٹ فارم سے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ, ایک کیریئر کاؤنسلر کے طور پہ, آپ جو پیرنٹس ہیں ہمارے نوجوان نسل کے, کیونکہ پہلے مینٹور شپ تو وہیں سے شروع ہوتی ہے نا, گھر سے, ماں اور باپ کی, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ وہ ان کے نا بچوں کے لیے اتنے ٹرسٹ وردی ہونے چاہیے کہ چاہے وہ کوئی اچھا کام کریں چاہے وہ برا کام کریں, سب سے پہلے ان کے خیال ہے اگر کسی کو بتانا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. کیونکہ اور کہیں پہ بھی جائیں گے تو خطرہ ہے کہ کوئی ان کو مس گائیڈ کر سکتا ہے. ہاں جی بالکل. تو ماں باپ جو ہیں, ایک تو ان کو موقع دے غلطی کرنے کا بھی, کیونکہ انسان ادھر لرننگ از آلویز بائی ایرر. جی بالکل, غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کو گروتھ کا بھی, کہ ان کو پتہ چلے, ان کو مواقع دیے جائیں. جب تک موقع ہی نہیں دیں گے آپ, اور ہر چیز پہ ریسٹرکشن کہ نہیں پتہ نہیں باہر دنیا تو پھر گھر میں بھی خراب ہو سکتی ہے نا ان کی. اگر آپ صرف دنیا ان کی گھر تک محدود کر دو گے تو ایسے بھی بڑے حادثے ہوتے ہیں جو گھر میں صرف ہوتے ہیں, ہم روز سنتے ہیں نیوز میں. تو ٹھیک ہے دنیا خراب ہے, لیکن آپ ان کو اس قابل بنائیں کہ ان کو اپنا پتہ ہو کہ انہوں نے اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے, اپنی آواز کس طرح آگے پہنچانی ہے, تاکہ وہ گرو کریں نا, اپنی جگہ بنائیں دنیا میں. تو ماں باپ کو تو یہی کہ ان کا سیف ہیون بن جائیں, اتنی ایک سیفٹی کا وہ ذریعہ بن جائیں کہ ان کو اور کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے, دیکھنے کی دائیں بائیں ضرورت نہ پیش آئے. بالکل, ان کو وہ چیز وہاں سے, سب سے پہلی چیز ٹرسٹ اور حفاظت ہوتی ہے. کہیں بھی انسان نے سب سے پہلے چھت ڈالنی ہے, پھر کھانا ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. تو جی سرکار یعنی حکومت کا اس حوالے سے اداروں اداروں کا کیا رول آپ سمجھتی ہیں ہونا چاہیے؟ ان کا رول ہونا چاہیے مواقع دینا. جب تک مواقع, آپ اسکول میں سب کچھ پڑھا رہے ہو, کتابیں بھی ہیں, ڈھیروں نالج بھی ہے, لیکن بچوں کو وہ چیز پریکٹیکلی کرنے کو نہیں مل رہی. کیا کوئی بزنس مین بننا چاہ رہا ہے, ایسی ایگزیبیشن ہونی چاہیے جس میں بچے جو ہیں ہر اسکول میں یہ کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دکان لگائیں, وہ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کریں اور وہاں پہ بیچ سکیں ایکچوئل کسٹمرز کو, مارکیٹ میں جا سکیں, انڈسٹری میں دیکھ سکیں لوگ کیسے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم پڑھ کے جب انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہیں ہمیں ایک دم دھچکا لگتا ہے کہ وہ تو علیحدہ ہی دنیا ہے. کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ بالکل اور ہے, اور جو عملاً ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اور ہے. پریکٹیکل کر نہیں پاتے ہیں نا. مطلب آپ لال 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 دیکھتے آئے ہو, اب لال رنگ بنانا کیسے ہے. چلیں آپ اگر نارنجی کی بات کریں تو نارنجی دیکھتے تو آئے ہو, اب اس کو بنانا کیسے ہے, پیلا اور وہ مکس کرنا ہے, یہ بھی اس سے کیا پڑھ لیا. لیکن جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے پیلا اور لال مکس نہیں کرو گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اتنا پیلا ڈالنے سے نارنجی کا یہ شیڈ نکلے گا اور لال. کیونکہ میں اپنے اس میں آپ اگر آپ کہیں تو اس حوالے سے یہی کہوں گی. تو مطلب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ بچوں پہ خرچ کریں, اپنا ٹائم بھی, اپنی ریسورسز بھی اور فائننس بھی, کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے جا کے اپنے, مطلب یہ جو پالیٹکس ہے نا کہ بڑا بڑے درجے پہ بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا چھوٹے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا چینج ہونے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو اوپر آئیں گے تو کچھ بدلے گا. بنیش, پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک مینٹور کے طور پر, ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کیا پیغام دینا پسند کریں؟ یہی کہ ایک تو آپ, کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے. ہمیں جب ہم چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ بس پوری دنیا ہمارے اوپر ہے, مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, یا ظلم ہو رہا ہے تو صرف ہم پہ ہو رہا ہے, یا پھر کوئی اگر اچھا کام کر سکتے ہیں وہ صرف ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے, ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات سمجھی جائے کہ نئی دنیا, آپ ایک دنیا کا حصہ ہو, اور جب تک آپ خود اپنے آپ کو ثابت نہیں کرو گے نا
تو کوئی آپ کو جگہ اتنی سی تو دے دے گا لیکن پوری جگہ آپ کے حوالے نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا ہے. تو وہ پیشن کی جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ میں وہ شوق اور وہ جذبہ جب تک نہیں کسی کو نظر آئے گا, اگلا آپ کو ایک موقع دے گا, 2 دے گا, کبھی بھی تیسرا نہیں دے گا. اور ماں باپ کو ٹرسٹ کے قابل خود آپ نے بنانا ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. اگر وہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے نا. وہ بھی پھر کتنے موقع دیں گے اولاد کو, تو انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ نہیں پھر یہاں پہ حد ہے اور اب اس کے لیے یہ بہتر ہے اب تم یہی کرو گے, تم کچھ اور نہیں کر سکتے ہو. بینش, آپ نے بہت اچھی باتیں کی شکریہ. اور مجھے لگا کہ آپ جینونلی ایک مینٹور اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تھینک یو سو مجھے بھی آپ نے موٹیویٹ کر دیا ہے تھینک یو سو باتیں مچ. کر کے. بہت, یہ تو ہم نے بڑی بات کہہ دی ہے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جی جی. بینش, آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ مجھے جینونلی ایک مینٹور اور ایک موٹیویشنل اسپیکر لگی ہیں. آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آرزو بھری گفتگو بینش آرزو کے ساتھ کی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.